خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ. آپ سب کو میری طرف سے رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو. بے شک رمضان رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے. کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ گزشتہ رمضان میں عبادت کر رہے تھے، مگر آج وہ دنیا میں موجود نہیں. آج وہ مساجد میں نہیں، قبرستانوں میں ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو جسمانی یا ذہنی بیماری، بڑھاپے یا کسی اور عذر کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہیں. بس وہ خوش نصیب جنہیں اس رمضان سے استفادہ کا موقع مل رہا ہے، انہیں چاہیے کہ پوری محبت سے رمضان کو خوش آمدید کہیں. نیکی کے تمام مواقع سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے پورے جوش و خروش سے تیاری رکھیں اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی پکار پر دل و جان سے لبیک کہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ایک پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے نیکیوں کے طالب آگے بڑھ، اور اے برائیوں کے طالب باز آ جا. سنن ترمذی 682 حدیث نمبر. اس بات کا پختہ عزم کر لیں کہ اس ماہ میں ایمانی اور روحانی ترقی، اخلاق کی بہتری اور نیکیوں میں سبقت لے جانا ہے، اور اس رمضان کو پچھلے رمضان سے انشاءاللہ العزیز بہتر بنانا ہے. اور رمضان وہ مہینہ ہے، وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے. شیاطین کو قید کر کے اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں کی رغبت دلاتا ہے تاکہ بھلائی کے کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صحیح مسلم شریف 2496 حدیث نمبر. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق یعنی بے شک وہ محروم ہی رہا. مسند احمد کی حدیث ہے 7148. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک سے پوری طرح استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم نے اس مہینے میں کرنا کیا ہے، ہمارے کرنے والے کام کون سے ہیں جس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اللہ کی رحمت پانے کے لیے ہر اچھے کام، مثلاً عبادات، صدقہ خیرات، دوسروں کی مدد، سلام اور مسکراہٹ، یعنی ہم ہر وقت جتنی مرضی ٹینشنز ہمارے ہوں، ہم نے کتنے سارے کام کرنے ہیں، لیکن مسکراہٹ کو اپنی روٹین بنا لیں. مسکراہٹ وغیرہ میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں. شیاطین قید ہیں اور نفس کو نیکیوں پر آمادہ کرنا آسان ہے، لہٰذا اپنی اصلاح کے ہاتھ آئے اس موقع کو جانے نہ دیں. اس دعا کو زبانی یاد کر لیں اور صبح اور شام پڑھیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر. سنن الکبری النسائی 10404 حدیث نمبر ہے. یہ بہت پیاری دعا ہے کہ اب دیکھیں شیاطین تو قید ہو گئے نا، تو اس وقت ہم سے اگر کوئی غلطی کوتاہی یا کوئی گناہ ہو رہا ہے تو یہ ٹوٹلی ہمارا نفس ہے. تو اپنے نفس کی اصلاح کرنے کا یہ بہت بہترین موقع ہے اور یہ بہت پیاری دعا ہے. کوشش کر لیں. آدھی تک تو ہم زیادہ تر پڑھتے رہتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. آگے چھوٹا سا حصہ ہے وہ آپ زبانی یاد کر لیں. اصلح لی شأنی، میرے سب کاموں کی اصلاح فرما، کلہ سب کے سب، ولا تکلنی
اور نہ حوالے کر، الا نفسی میرے نفس کی طرف، طرفۃ عین پلک جھپکنے کے لیے بھی، ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ جو ایسے کام جو گناہ تو نہیں ہے لیکن ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ہم موبائل دیکھ رہے ہیں، اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں، چیٹ میں لگے ہوئے ہیں، اپنے عزیز و اقارب سے باتوں میں گھنٹہ گھنٹہ ہمارا لگ رہا ہے، کوشش کریں موبائل کا استعمال بالکل ہی کم کر دیں. قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں. اور چونکہ ہم نے اب ماشاءاللہ تجوید کا جو ضروری حصہ ہے لحن جلی، اس کی ساری قسمیں پڑھ لی ہیں، اب ہم نے بس اس کی پریکٹس کرنی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر پہلے آپ قرآن پاک کا 1 پارہ یا 2 پارہ ڈیلی پڑھتی تھیں رمضان میں، اور اب آپ کو تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہے کہ میرے سے غلطیاں نہ ہوں اور آپ کی سپیڈ تھوڑی کم ہو گئی ہے، تو اس بات پہ بالکل بھی پریشان نہ ہوں. سپیڈ کو تو ہم نے بریک لگانی ہے، بالکل اپنی گاڑی کو، سپیڈ کی گاڑی کو بالکل روک لیں، اور ایک ایک حرف پہ توجہ دے کے صحیح طریقے سے اگر آپ پڑھنے کی کوشش کریں نا، تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے آگے آپ کے لیے کتنا اجر پڑا ہوا ہے. اگر آپ ایک پورے پارہ جس میں بے شمار ہم سے غلطیاں ہوئیں، اس کی جگہ پہ ایک آیت بھی آپ ٹھیک طریقے سے پڑھنا سیکھ جاتی ہیں، تو وہ اس سے کہیں زیادہ درجہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو سیکھنا جو ہے بہرحال اس کی اپنی ویلیو ہے. اور ہم پڑھ رہے تھے نورانی قاعدہ. نورانی قاعدہ میں ہم نے تختی نمبر 5 تنوین کر لی تھی. تنوین کے اگلے رولز کو پڑھنے سے پہلے میں اگلی تختی شروع کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ ہمارا قاعدہ رکے نہیں، کیونکہ آپ نے یہ جو 6 حروف حلقی ہیں نا، یہ بہت اچھے طریقے سے آپ کے ٹپس پہ آ جانے چاہیے. وہ کون سے حروف ہیں جس کے آنے کے جو اگر ہماری تنوین یا نون ساکن کے بعد آئیں گے آیت میں تلاوت میں، تو پھر نون کی آواز نون ہی رہے گی. کلیئر کر کے کمپلیٹ پڑھنی ہے ہم نے، نون کو چھپانا نہیں ہے، غنہ نہیں کرنا، اخفا نہیں کرنا، ناک کی ہڈی میں نہیں لے جانا، پراپرلی نون ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا اور ٹائم دے رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ 6 حروف یاد ہو جائیں اچھے سے. یہ اگر آپ کو یاد ہو گئے نا تو بلیو می نون ساکن اور تنوین کے اگلے جو قوانین ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں. آپ نے بس یہ 6 حروف اچھے سے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 6 مشق حرکات و تنوین، یعنی کہ اس ایکسرسائز میں ہم حرکات زبر زیر پیش کے ساتھ تنوین کو بھی پڑھیں گے اور تھوڑا سا 2 3 حروف کو ملا کر پڑھنا سیکھیں گے کہ کیسے پڑھنا ہے. شروع کرتے ہیں. میں پڑھوں گی، آپ نے میرے پیچھے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، میرے بعد پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر ا، با زبر با، آبا. دال 2 زبر دن، ابدن. حمزہ زبر ا، ح زبر ح، اح. دال 2 پیش دن، احدن. حمزہ زبر ا، خو زبر خو، اخو. ذال زبر ذا، اخذ. حمزہ زبر ا، ذال زیر ذی، اذی. نون زبر نا، اذین. حمزہ زبر ا، میم زبر ما، اما. رو زبر رو، امرو. حمزہ زبر ا، نون زبر نا، انا. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ ویسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبر کے ساتھ الف ہو تو وہ نون زبر الف نا یا نون الف زبر نا، جس طرح سے بھی پڑھ لیں، وہ نا وہ مد اصلی بنتا ہے زبر والا، یعنی کہ کھڑی زبر بن جاتی ہے اور اس کو زبر سے تھوڑا لمبا کرتے ہیں. لیکن پورے قرآن پاک میں جو انا یہ والا ہم ابھی لفظ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو انا نہیں پڑھنا، اس کو انا ہی پڑھنا ہے. اس میں الف لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں تو چھوٹا سا لکھا ہوا ہے پڑھا نون، یعنی پڑھا نون کا مطلب ہے الف ساتھ شامل نہیں ہوگا، نون زبر نا، یہی پڑھنا ہے ہم. ٹھیک ہے، انا. ٹھیک ہے جی، جہاں کہیں بھی آپ کو یہ انا لکھا ہوا نظر آئے گا وہ آپ نے انا نہیں پڑھنا، انا. نیکسٹ ہے با زبر با، خو زیر خوی، باخوی. لام زبر لا، باخوی لا.
اچھا طریقہ آپ نے یہی رکھنا ہے پڑھنے کا کہ جب ہم ایک کے ساتھ دوسرا ملائیں گے تو پھر اس کو جوڑنا بھی ہے، سارے حروف کو اکٹھے نہیں پڑھ لینا آپ نے، جیسے ہم یہ کہیں کہ با زبر با، خوا زیر خوئی، لام زبر لا، با خوئی لا، ایسے نہیں پڑھنا، یہیں سے آپ جوڑ توڑ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں نے قاعدوں کو کنٹینیو کرنا بہتر سمجھا ہے تاکہ آپ کو آیات ہی اچھے سے سمجھ آ جائے۔ با خوئی لا، با زبر با، رو زبر رو، با رو، رو زبر رو، با رو رو، تا دو زیر تن، با رو رو تن، جیم زبر جا، عین زبر ع، جا ع، لام زبر لا، جا ع لا، جیم زبر جا، میم زبر ما، جا ما، عین زبر ع، جا ما ع، حا زبر حا، سین زبر سا، حاسا، دال زبر دا، حاسدا، حا زبر حا، شین زبر شا، حاشا، رو زبر رو، حاشا رو۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم 2 ہی لائنیں کریں گے، آپ نے ان کی اچھے سے پریکٹس کرنی ہے، اور ایک چیز کا خیال کرنا ہے آپ نے پڑھتے وقت کہ ان سارے اگر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، آپ دیکھیں کہ ان کی مقدار ایک جتنی رکھنی ہے، ایسا نہیں کرنا کہ آپ کسی ایک کو زیادہ لمبا کر دیں۔ اب جیسے ہے ہا سدا، ہا سا دا نہیں پڑھنا، ہا سا دا، ایک ایک جو زبر ہے اس کی مقدار سب میں برابر رکھنی ہے آپ نے، یہی آپ کی پریکٹس ہے سنگل حرکات کی انشاءاللہ، یہاں سے آپ کی مزید اچھی پریکٹس ہو جائے گی۔ چلیں جی، اب ہم بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف۔ ہم نے شروع کیا تھا سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے جی، ہم نے پہلی آیت پڑھ لی تھی، اور ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ہے اور بہت پیار آتا ہے آپ لوگوں پر جب آپ لوگ نیا سیکھ رہے ہو اور اڑ کے پڑھ رہے ہو۔ دیکھو، ایک ٹیچر کو اگر اتنا آپ لوگوں کے اوپر پیار آ رہا ہے تو وہ ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے وہ اپنے بندے سے کتنا راضی اور کتنا خوش ہوگی اس وقت۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس وقت کتنا عظیم کام کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ آج ہم آیت نمبر 2 پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت چھوٹی سی آیت ہے، بہت ایزی ہے، اور اس میں آپ نے ایک ایک چیز کے اوپر ٹھہر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی سپیڈ تو اب آپ بالکل بند کر دیں، اپنی سپیڈ نہیں لگانی، ہم نے آرام سے پڑھ کے آرام سے سنانا بھی ہے، سیکھنا بھی اسی طرح سے، اور پریکٹس بھی کرنی ہے، پھر ایک ٹائم آئے گا انشاءاللہ روانی بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمزہ زبر رو، ار، رو زبر ح، رح، الرح، میم کھڑی زبر ما، الرحمہ، نون زیر را، نر، الرحمن، را زبر را، الرحمن الرح، ح زیر یا حی، یا ہا یا زیر حی، ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن میں نے اس طریقے سے پڑھا ہے، اس لیے میری جو ایکسنٹ ہے وہ اسی طرح سے بنا ہوا ہے، آپ لوگ جس طرح سے بھی آسانی سمجھے، ٹھیک ہے؟ ح زیر یا حی، الرحمن الرحیم، میم زیر می، الرحمن الرحیم، کیونکہ ہم نے وقف کر لیا تو جو زیر ہے وہ ساکن میں بدل گئی، ٹھیک ہے؟ ایک اور چیز آپ دیکھیں گے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ الف کے اوپر تو کوئی زبر نہیں ہے، تو میں نے زبر کیسے لگائی؟ جب پچھلی آیت کے اوپر آپ نے وقف کرنا ہے اور آگے اگر الف کے اوپر زبر نہیں ہے تو اس کے اوپر ہم زبر لگا لیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے اگر پچھلی آیت کو ملا کے پڑھنا ہے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ لیکن آج ہم نے سیکھا الرحمن الرحیم۔ یہ آخری والے حیم کو میں لمبا کیوں کر رہی ہوں؟ ایک چیز آپ یاد رکھیے کہ جب بھی آیت کے اختتام میں آ، ای، او کی ساؤنڈ آئے گی، یعنی مد اصلی کی ساؤنڈ آئے گی، تو اس کو ہم کھینچ کے 3 الف کے برابر کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو مد عارض کہتے ہیں، یعنی کہ ہم نے وقف کی وقت جو مد کی، اوپر لگی بھی تو نہیں ہے، لکھی بھی تو نہیں ہے، لیکن ہم نے کی ہے مد، کھینچا ہے، لمبا کیا ہے، اس کو مد عارض کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم،
بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے آپ نے انشاءاللہ. اور آپ نے اسی طریقے سے جوڑ توڑ کر کے مجھے سنانا ہے کہ ایک جوڑ کیا تو اگلا جوڑ کر کے آپ نے اس کو پچھلے کے ساتھ ملانا بھی ہے. یہ نہیں کہ ساروں کے ساتھ اوپر سارے آپ نے اعراب اکٹھے پڑھ لی اور پیچھے پھر ملا کے آپ نے اکٹھا پڑھ لیا, ایسے نہیں. جیسے میں نے پڑھا ہے اسی طرح سے پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے. اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا.